کے کتنے دن ہیں؟ پہلا، پھر 9، پھر 10، پھر 11، پھر حج کے 5 دن ہیں۔ پہلا دن ہم کہاں گزاریں گے؟ مینا میں۔ کتنی نمازیں پڑھیں گے؟ 5۔ پہلی ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر فجر۔ فجر پڑھیں گے تو کون سا دن ہو گیا ہوگا؟ 9 ذو الحجہ۔ 9 ذو الحجہ کو کہاں جانا ہے؟ عرفات میں جائیں گے۔ ظہر کے وقت میں ظہر پڑھیں گے، عصر کے وقت میں عصر پڑھیں گے۔ اور کب تک عرفات میں رہیں گے؟ غروب آفتاب سے پہلے نہیں نکلیں گے۔ پھر مغرب کہاں پڑھیں گے؟ مزدلفہ میں آ کر پڑھیں گے۔ اور کس وقت پہ پڑھیں گے؟ عشاء کے وقت۔ ویری گڈ۔ مغرب اور عشاء ملا کر پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد کب تک وہاں رکیں گے؟ فجر کی نماز بھی مزدلفہ میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کون سا دن آ گیا؟ 10 ذو الحجہ۔ ویری گڈ۔ 10 ذو الحجہ کو پہلا کام کیا ہے؟ کنکری مارنا، بڑے شیطان کو کنکری مارنا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ قربانی کرنا۔ اس کے بعد حلق کروانا۔ احرام سے فارغ ہو گئے۔ ویری گڈ۔ اب آپ کی ایک پابندی باقی ساری پابندیاں ختم۔ اب اس کے بعد دوسرا حج کا فرض جو باقی ہے وہ کون سا ہے؟ طواف الزیارہ۔ وہ کیا ہے؟ طواف الزیارہ۔ طواف الزیارہ کا وقت 10 کو بھی کر سکتے ہیں، 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کی غروب آفتاب سے پہلے کر سکتے ہیں۔ اور پھر ایک واجب ہے، وہ ہے حج کی سعی۔ تو طواف الزیارہ اور سعی آپ نے کرنی ہے۔ البتہ جن اسلامی بہنوں کے، خواتین کے مسائل ہیں، جو ان کے مسائل ہوتے ہیں، اگر وہ ہو گیا ہے تو وہ 12 کے بعد بھی کر سکتے ہیں، پاک ہونے کے بعد۔ مگر مرد حضرات یا وہ اسلامی بہنیں جو پاک و صاف ہے، وہ 12ویں کی غروب آفتاب سے پہلے لازمی کر لیں گے۔ اور جو سعی ہے، جو طواف الزیارہ کے بعد کرنے والی حج کی سعی ہے، وہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، 12 کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ بہتر ہے کہ طواف الزیارہ کے ساتھ کر لیں تاکہ ایک چیز کمپلیٹ ہو جائے۔ اچھا، اب اگلی رات کون سی رات ہوگی؟ 11ویں ذو الحجہ۔ کون سی رات ہوگی؟ کہاں گزارنی ہے؟ ہاں، مینا میں گزارنی ہے، ہوٹل میں نہیں گزارنی۔ سنت کیا ہے؟ مینا میں گزارے۔ اب 11ویں کی دوپہر کو کیا کرنا ہے؟ پھر رمی کرنی ہے۔ اب رمی تینوں شیطانوں کو کرنی ہے، میں تفصیل بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ 11ویں کی رمی کن کو کرنی ہے؟ تینوں شیطانوں کو کرنی ہے۔ اب رات کون سی آئے گی؟ 12ویں رات۔ یہ رات کہاں گزاریں گے؟ پھر مینا میں گزاریں گے، ہوٹل میں نہیں گزاریں گے۔ اب اگلا دن آ گیا 12 ذو الحجہ۔ پھر ظہر کے بعد کیا کام کرنا ہے؟ رمی کرنی ہے۔ کتنے شیطانوں کو؟ تینوں شیطانوں کو۔ تھوڑا حج ماشاءاللہ کمپلیٹ ہو گیا، مبارک ہو۔ اب ایک واجب باقی ہے۔ وہ واجب کیا ہے کہ جب بھی وطن جانے کا وقت آئے گا تو آپ ایک طواف کریں گے جس کو طواف رخصت کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی آفاقی حاجی کریں گے کہ جو میقات کے باہر سے آئے، ہم پاکستانی ہیں، انڈیا سے کوئی جا رہا ہے، UK سے جا رہا ہے، وہ سب تو کریں گے۔ جو مکے میں رہنے والے وہ تو رخصت نہیں ہو رہے، وہ تو وہیں ہیں، ہل کے رہنے والے تو وہیں ہیں۔ آفاقی حاجی کے لیے طواف رخصت واجب ہے۔ اب آپ طواف الزیارہ کے بعد کئی دن وہاں پر ہیں، نفلی